الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. امت مسلمہ کئی صدیوں سے زوال و انحطاط کی زندگی بسر کر رہی ہے. عرب عجم میں امت مسلمہ کو ذبح کیا جا رہا ہے. قابل، قندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلہ، تورا بورا، تکریت، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، صومالیہ، جہاں جہاں بھی کشت و خون ہو رہا ہے وہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے. صابرا اور شتیلا کے کیمپوں میں قیدی ہمارے ہیں. گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے ہوئے زندگی بسر کرنے والے مجبور لوگ اس امت کے ہیں. ابو غریب جیل کے اندر سسک سسک کے زندگی کی سانسیں پوری کرنے والے امت مسلمہ کے بیٹے ہیں. عافیہ صدیقی اس قوم کی بیٹی ہے. ام احمد میری قوم کی بیٹی ہے. اس امت کو جس اذیت ناک لمحوں سے گزرنا پڑ رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. اب برما میں جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. امت مسلمہ جتنی عددی کثرت اس وقت رکھتی ہے اس سے قبل یہ تعداد بھی اس کی نہیں ہوئی. دنیا کی 6.25 ارب آبادی میں سے 1 ارب 40 کروڑ اہل دین، اہل ایمان، اہل اسلام، حضور کی غلامی کا دم بھرنے والے مسلمان ہیں. 56-57 باقاعدہ اسلامی حکومتیں ہیں. خیر سے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں. ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی نہیں. تیل کے بڑے ذخائر ہمارے پاس ہیں. زرعی ملک ہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا کے اوپر جو ذلت، جو پستی، جو زبوں حالی کا ہمیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے تاریخ عالم میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے. امت مسلمہ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا چکا ہے. ہمارے اوپر جو 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں وہ مغرب کے ایجنٹ ہیں. امت مسلمہ کا خون رس رہا ہے. اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان مسائل کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں تو اس کو گنتے گنتے یہ وقت گزر جائے. امت مسلمہ اس قار مذلت میں کیوں گری ہے؟ آج کے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ ہم مادی طور پہ دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے، اس لیے آج ہم دنیا کے اوپر رسوا ہو رہے ہیں. ہم وہ ایجادات نہیں کر رہے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں. ہمارے پاس
मुआशी वसाइल वो नहीं हैं जो दूसरी कौमों के पास है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत के इस दुखड़े को बड़ी देर कबल बयान किया, और इकबाल ऐसा शख्स है जिसको हकीमुल उम्मत कहते हैं। उम्मत के दर्द को भी जानता है, मर्ज को भी जानता है, इलाज को भी जानता है। उम्मत इस कार मुजल्लत में क्यों गिरी और इस रुसवाई का शिकार क्यों हुई? इकबाल कहता है कि जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। इसको अगर यह समझा जाए कि दौलत की किल्लत से हम रुसवा हो रहे हैं तो ये कोई बात नहीं है। अगरचे इस दौर में मईशत एक अहम चीज है। जो लोग माशी तौर पे पसमानदा होते हैं इस मुआशरे में, उनको खातिर खाक तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन उम्मत मुस्लिम के जवाल का सबब मादियत नहीं है, इसलिए कि इसकी बुनियादें मादियत से मजबूत नहीं की गई हैं। इसकी बुनियादों में रूहानियत रखी गई है। इसके जवाल का सबब दीन से दूरी है। उम्मत मुस्लिमा की रुसवाई और पस्ती का सबब उस मरकज से अपने रिश्ते को कमजोर कर लेना है जिसने इनको इज्जत दी, सरफराजी दी, ताजीम दी और तौकीर फराहम की। बाकी रही बात गुर्बत व अमारत की, इस्लाम की तारीख में हमने ये सारे दौर देखे हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये चीजें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। उस जमाने की कहानी भी हमें याद है जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पैबंद लगे लिबास पहनते थे। वो वक्त भी हमें याद है जब हमारे पास 2 घोड़े थे, 6 जिरहें थीं, 8 तलवारें थीं, 70 ऊंट थे, और हमारे मुकाबले के अंदर जो दुश्मन आया था उनके पास 100 जिरा पोश नौजवान था। 950 की तादाद के अंदर उनका लश्कर था। उनके पास गाने वाली रंडियां भी थीं और दादे ऐश देने वाले उनके पास नगमे और मिजराब भी थे। खाने पीने के सामान भी वाफर थे। इधर फाका मस्त लोग जिस खजूर को चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करते थे। क्या बिलाल अमीर था? क्या सलमान फारसी अमीर था? क्या अबू जर गफारी किसी अमीर शख्स का नाम है? क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुफ्फो जो 2 चादरें ले आई है, कहा 1 चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो, कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है, और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की, तो मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानिब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में
اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا، حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر، ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی، حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ اور تمہیں کہانی سناؤں، حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟
تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روئے سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا، عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں، سنا ہے۔ ہیرا یہ شہر ہے عراق کا۔ تو حضور نے فرمایا، عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا، عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ تو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا، عدی اگر تو زندگی پائی تو تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، زکوٰۃ کی چاندی لے کر کے، زکوٰۃ کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے خاتون چلی اور مکے تک پہنچی اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تھا، دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا تو کہتے مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیوند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا، اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بیٹی اور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت
یہ ثانوی چیزیں ہیں. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے ہیں. مال زیادہ ہو گیا، رسوا نہیں ہوئے ہیں. رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں. آئیے تمہیں کہانی دل آویز سناؤں. اسلام کے عروج اور بانک پن کی مختصر کہانی آپ دیکھ لیں کہ حضور جب جلوہ فراز ہوتے ہیں مکے میں تو اللہ کا گھر 365 بتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ دنیا کے اندر خدا کا پہلا گھر اور 365 بتوں کا قبضہ ہے اس گھر کے اوپر. پھر حضور آئے اور دعوت دین دی اور آقا کریم علیہ السلام نے ان بتوں کے لوث سے کعبہ کو پاک کیا. کہانی اتنی دل آویز ہے کہ حضور نبوت کے اعلان کے 13 سال گزارنے کے بعد جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد 100 سے متجاوز نہیں تھی. جن لوگوں نے ہجرت کی ہے تاریخ پڑھیں. سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پہ حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی. جو لوگ گھروں میں تھے ان کی تعداد بھی ساتھ شامل کر لیں، بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں، 600-700 لوگ بنتے ہوں گے. اور 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا اس واقعہ کے 6 سال بعد. تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمانوں کی تعداد جو سپاہیوں کی تھی وہ 10,000 تھی. اور پھر 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا ہے تو 10 ہجری کو حجۃ الوداع ہوتا ہے. 10 ہجری کو حضور کے سامنے جو لوگ بیٹھ کے خطبہ سن رہے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی. اور جو گھروں میں لوگ شامل تھے ان کو بھی ملائیں تو 6 لاکھ تک پہنچتی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پہ رہے ہیں. اور آپ کے ادوار کی فتوحات کو اگر اس کی ایوریج نکالیں تو ایک دن میں 80 مربع میل علاقہ روزانہ فتح ہوتا ہے. حضرت عمر کا دور دیکھیے. حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی ہیں. محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا ہے تو یہ بہت بعد کی کہانی نہیں ہے، یہ 92 ہجری کی کہانی ہے. ابھی صحابہ موجود تھے. ادھر اندلس کے دروازے پہ طارق بن زیاد دستک دے رہا ہے تو وہ تابی ہے اور یہ بھی 92 ہجری کی کہانی ہے. ادھر سندھ تک مسلمان پہنچ گئے، ادھر وہاں تک پہنچ گئے. آپ چائنا میں جا کے دیکھیں حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی کی قبر وہاں ہے، وہ وہاں تک پہنچے. ماوراء نہر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، ادھر آرمینیا تک پہنچے. یہ تھوڑے سے عرصے کے اندر عظیمتوں کی کیسی داستان رقم کی. اقبال تڑپ کے کہتے ہیں دیے جانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آج دیکھیں جا کر کے جبل طارق کو، جہاں وہ 500 قدوسی وہاں نکلے تھے. وقت کے حکمران نے اپنے جاسوس کو بھیجا، دیکھ کیا وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کتنی تعداد ہے. تو جا کر کے جاسوس نے کہا پتہ نہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں. اور ان کی تعداد 500 سے آگے پیچھے ہے. اور پھر ان 500 لوگوں نے یورپ کے دروازے میں داخل ہو کر کے حق اور باطل کے اس مارکے کے اندر وہ عظیمت کی داستانیں رقم کی کہ اقبال خراج پیش کرتے ہوئے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ کہانی کتنی دل آویز ہے. اے سرزمین اندلس ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ کبھی آشیاں ہمارا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. پوری دنیا پر اسلام کے پھریرے لہرا رہے ہیں اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے جب یروشلم فتح ہوا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینے سے چلیں اور یروشلم میں پہنچیں. حضرت عمر مدینے سے چلتے ہیں. کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے. حضرت عمر اکیلے اور ساتھ ایک غلام اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں. کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتے ہیں. حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے، لوگوں کی چوکھٹ پہ جو ہیں وہ نور بانٹنے والے. آج کے حکمرانوں نے تمہیں رمضان المبارک کے اندر
लोड शेडिंग का पैकेज दिया है, और आज बच्चे भी तड़प रहे हैं और जवान भी सिसक रहे हैं, और माह सियाम में जिन अजियतों में कौम को मुब्तला कर दिया है वो किसी से मख्फी नहीं है। और तुम्हें मैं हजरत उमर की कहानी सुनाऊं। हजरत उमर दिन को तख्त हुकूमत पर बैठते थे, और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी, और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान को रो रही हूं। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे, और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे, वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे लादी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है, और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, वेड़े के अंदर कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को फुस्तातो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं इस हजरत उमर की कहानी सुनाने लगा था। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूं, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो।
عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی ہے، اپنی باری پہ تم بیٹھو گے، اپنی باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا کہا اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا، تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہا کہ لا الہ الا اللہ، اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی ہے، اور میں تمہیں ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ پینٹاگون سے نہیں ملی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، پاکستان حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم نے اس نعرے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے انحراف کر دیا ہے۔ آج ہماری نظریں مغرب کی طرف لگی ہیں کہ تخت و تاج اس سے نصیب ہوتے ہیں، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو کے رہ گئے۔ ہماری پستی، ہماری زبوحالی، ہماری ذلت کا سبب یہ ہے کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس مرکز حیات کو، اس مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ انہی حضرت عمر کی کہانی ہے، وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک کے رو رہے ہو؟ کہا تم نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی عرض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا انہیں لائن میں کھڑا کرو سیدھا، میں آگے والا سیدھا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا۔ کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ اس سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج شرق سے لے کر غرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں ہمیں حضور کی دہلیز سے ملی ہیں۔ جب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا تو دنیا کے اوپر رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے گئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ غیر بھی ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ میرا ایک دوست پچھلے دنوں کے اندر ننکانہ صاحب گیا تو وہ مجھے آ کر کے جو کہانی سنانے لگا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے لہجے میں بے پناہ درد تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے شوق دامن یہ ہوا کہ میں یہاں سکھوں کا گردوارہ بھی دیکھوں۔ کہتے میں اسی شوق میں ان کا گردوارہ دیکھنے چلا گیا، تو جب گردوارے کی سیڑھیاں آئیں تو میں جوتے اتارے اور میں سوچ رہا تھا کہ ان کو سمیٹ کے کہاں سنبھالوں، تو ایک شخص آگے بڑھا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ تسلی سے جائیں، یہ گردوارہ ہے، مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے۔ تو کہتا کہ میرا کلیجہ پھٹنے لگا کہ ہم اس قدر اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ جواب تو میرے پاس نہیں تھا جو اس کو میں دے سکتا، کیونکہ ہماری حالت بین ہی یہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا کہ ہم اس پستی اور اس ذلت کے مقام پہ چلے گئے ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ذمی ہیں وہ بھی ہم کو جو ہے وہ تانا دے رہے ہیں، اور ہمارے مستامن بھی ہم کو تانا دے رہے ہیں، اور ملک کے اندر بھی ہم کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ ہماری ذلت اور رسوائی کی مثالیں ہیں۔ ہماری اخلاقی پستی اور زبوحالی نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے، یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے،
یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے، ہاں یہ مجدد الف ثانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا۔ ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے، دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا۔ اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا، خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا، وقت گزرتا رہا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا، اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا۔ یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا، کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ دوڑا دوڑا گیا، قریب ہی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے۔ کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے۔ اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا۔ میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو۔ یہ تو گداگروں کی کہانی ہے، آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے، آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے، آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں ہے مسئلہ، مسئلہ پستی ہے، زبوحالی ہے، تعلیمی انحطاط ہے، عملی انحطاط ہے، مرکز سے جو ہے وہ دوری ہے، دامن رسالت ماب کو چھوڑ دیا ہے، پھر رسوائیاں مقدر نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ آئیے ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، رب سے بھی معافی مانگ لیں، گنبد خضرا کے مکین کے حضور بھی ہاتھ جوڑ کے کہیں چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج وہ شعر مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہے جو بچپن میں پڑھ پڑھ کے رویا کرتے تھے، وہ کیا کمال کسی نے کہا ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہنیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے۔ آج امت جس زبوحالی میں پہنچ گئی، ہن جے رونا تے اکھاں وچوں ہندیرا جاندہ نہیں نور جاندہ ہے۔ میں بدبخت نو ویکھ کے میرا سایہ بھی میتھوں دور جاندہ ہے، میں پاپی مجرم، میں میلا اتھرو، میں پاپی بندہ، حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی، تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی حضور جی میں او کر گیا واں، گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا واں، تہاڈے حکماں نو چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے ہاں مر گیا واں، حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آؤ اگر تم دوبارہ اسی عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ کو تھام لو،
सारा फलसफा इकबाल ने अपने इस एक शेर में निचोड़ा है। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल की उम्मत की कहानी है जो रब से कही है। शिकवे में कहता है तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छड़ाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। लेकिन जवाब शिकवा में जब जवाब आता सारा नशा उतरता है। सीगा बदला, लफ्ज वही है। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मिकाली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी साहिबे औसाफ वो हिजाजी न रहे। तो इकबाल ने अपने जवाब शिकवे को यहां आकर के रोका। सदा उधर से आ रही है, उम्मत को इलाज दिया जा रहा है। इकबाल के सारे फलसफे का निचोड़ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फिर लौह भी तेरे हाथ में दे देंगे, कलम भी तेरे हाथ में पकड़ा देंगे, तख्ती भी तेरे पास होगी, कलम भी तेरे पास होंगे। फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो हमने उन राहों का मुसाफिर बनना है। आइयो जिंदगी का जमाल और जिंदगी का हुस्न हासिल करने के लिए हुजूर की दहलीज पे आ जाएं। बहुत दूर जा चुके हैं, आका की रहमत अब भी आवाजें दे रही हैं, मेरे भोले भाले उम्मतियों वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगा के तुम्हारे पिछले सारे गुनाह बख्शवा दूंगा। और अब कह रहे वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जुल्म कर बैठे हो कोई बात नहीं, मेरे महबूब की दहलीज पे आ जाओ, मेरे नबी के हाथ उठ के मैं तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ फरमा दूंगा। अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहीम पाओगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी रहमतों के साए में दे। आफाक के हर हर गोशे में